اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ معزز حاضرین، یہ ماہ مقدس محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اللہ نے زندگی میں مجھے اور آپ کو دوبارہ پھر نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کریم اس مہینے کی عزت و حرمت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ماہ مقدس ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جو اللہ کریم نے روز ازل سے حرمت والے مہینے قرار دیے۔ ارشاد ربانی ہے، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب سے زمین و آسمان پیدا فرمائی، اس وقت سے میں نے سال کے 12 مہینوں کی تقسیم کر دی۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت والے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت میں کفار بھی کرتے تھے۔ ان کے درمیان میں صدیوں پرانی جنگیں ہوتی تھیں، لیکن جیسے یہ مہینے آتے تھے وہ اپنی لڑائی ختم کر دیتے تھے، تلواروں کو رکھ دیتے تھے، بھئی یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جن مہینوں کے اور خاص کر کے محرم الحرام کا مہینہ جس کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے، دنیا بنی تو محرم کا مہینہ تھا، دنیا اجڑے گی ختم ہوگی تو محرم کا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے کے شروع ہوئے چند دن گزر گئے ہیں، لیکن بازار کو دیکھو، مسلمانوں کو دیکھو، ان کی زندگی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جو بے نماز ہے وہ بے نماز ہی ہے، جو شرابی ہے وہ شراب پی رہا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے کہ جن مہینوں کا احترام کفار کریں، مسلمان کو پتہ ہی نہ ہو کہ مہینہ کون سا ہے۔ بلکہ المیہ یہ ہے، ہم مسلمان نام کے مسلمان ہیں، اگر ہمیں کوئی کہے کہ اسلامی مہینوں کے نام سناؤ تو نہ چھوٹوں کو پورے طریقے سے پتہ ہے، نہ بڑوں کو پتہ ہے کہ یہ 12 مہینے کے نام تو سنا دو۔ ہاں یہ پتہ ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ بالکل سنا دیں گے، لیکن ان کے ساتھ تو ہمارا تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق تو اسلام سے ہے اور اسلامی سال کے ساتھ ہے۔ اس لیے بچے آپ بیٹھے ہیں، آپ ان مہینوں کو ازبر یاد کریں، نہیں آتے ان کو یاد کریں۔ کل کوئی آپ سے پوچھے بیٹے اچھا آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسلامی مہینوں کے نام تو سناؤ، تو اگر نہ آئے تو وہ حافظ قرآن ایک آدمی بن گیا، اسے مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں، تو کتنی بری بات ہے۔ اس لیے یہ چیز کو یاد رکھا۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو امیر المومنین خلیفہ ثانی سسر رسول داماد علی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت بھی ہے۔ 26 یا 27 تاریخ کو آپ پر
ایران کے مجوسی نے، جس کا نام لو لو تھا، اس نے حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے، یکم محرم الحرام کو آپ شہید ہو گئے۔ کون عمر؟ 1,24,000 صحابہ ہیں حضور کے، کسی کے لیے حضور نے نام لے کر نہیں کہا کہ یا اللہ فلانے کو ایمان دے دے۔ حضور کے صحابہ میں حضور کی زبان فیض ترجمان سے جس شخصیت کا نام اللہ سے مانگ کر لیا گیا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم۔ فرما اللہم اعز الاسلام، یا اللہ مکہ میں زندگی ہماری بڑی دشوار ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، عمر کو اسلام کی عزت بنا کے میرے حوالے کر دے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے تیسرے دن گھر سے چلے ہیں کہ میں آپ کو شہید کروں گا، اپنے ساتھیوں کو کہہ کے آئے کہ میں ابھی گیا، ابھی بڑے بہادر تھے، میں جا کے ابھی ان کا سر قلم کر کے لاؤں گا، لیکن اسے کیا پتا تھا وہ کیا ارادہ کر کے آ رہا ہے، حضور کس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ عمر جس کی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آپ کی دعا بن کے اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور فرمایا آج عمر کے اسلام لانے پر عرش کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی آمد پر، اسلام قبول کرنے پر عرش کے فرشتوں نے خوشیاں نہیں منائیں اور پیشگی مبارکباد نہیں دی گئی۔ یہ اگر نصیب ہوا ہے تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ کون فاروق اعظم؟ جس کی آمد سے پہلے نماز چھپ کے پڑھی جاتی تھی، عمر اسلام میں داخل ہوا، سب سے پہلی نماز عمر کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی اذان بیت اللہ میں برملا، وہ منظر کیسا ہوگا؟ امیر المومنین جس تلوار سے حضور کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے وہ تلوار پکڑے ہوئے ہیں، آج حضور کا سپاہی بن کے عمر آگے آگے جا رہا ہے اور مکہ والوں کو چیلنج کرتا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے آج میرے مقابلے میں آؤ، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے آؤ میرے مقابلے میں آؤ۔ ایسا حضور نے پہلوان خدا سے مانگا جو سارے مکے پر بلکہ ساری زمین پر جس کا روب تھا وہ عمر جناب محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ کفار نے جب دیکھا نعرے بلند ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 39 صحابہ ایمان لا چکے تھے، 39، 40واں نمبر عمر کا ہے، اور جوانی انسان کی جو مکمل ہوتی ہے وہ 40 سال کا جب انسان ہوتا ہے نا پورا جوان ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے بھرپور، گویا کہ اللہ نے اسلام کی جوانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مکمل فرمائی، اور اس جوانی کا اثر پہلے دن ہی ظاہر ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے ہیں، حضور ساتھ ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، اور بیت اللہ میں جب قدم رکھا تو نعرہ تکبیر کی جب آواز بلند ہوئی کفار ششدر رہ گئے ہیں، یہ تو گیا کس خیال سے تھا اور یہ تو مسلمان ہو گیا۔ پہلی نماز مسلمانوں کو بیت اللہ میں جو نصیب ہوئی وہ کب ہوئی؟ عمر فاروق کے اسلام لانے پر۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، او لوگو اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، میرے صحابہ میں عمر وہ جوان تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی بننے کی صلاحیتیں رکھی تھی۔ اور حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر رب بولے، جو وہ کہے رب بھی وہی کہے، اسے محدث کہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید کے اندر 20 مقامات ہیں جو عمر نے کہا، خدا نے کہا میرے نبی جو عمر کہہ رہا ہے میری بھی یہی رائے ہے کہ اسی طرح کرو۔ وقت تھوڑا ہے، ایک آدھ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا۔ جب مقام ابراہیم پہ پہنچے نا، یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو وہاں سے گزرے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے ہم یہاں نفل پڑھ لیں جہاں ابراہیم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر، پیغمبر اپنی مرضی سے دین نہیں بنا سکتا، ابھی آرڈر نہیں ملا۔ حضور میں اور عمر فاروق میں یہ بات چیت چل رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ زمین پر، عمر کی جو رائے ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے حبیب کو جا کے کہہ دو جو عمر کہہ رہا ہے رب کی بھی یہی مرضی ہے، آج سے لے کر قیامت تک کے لیے جو بھی عمرہ کرنے آئے گا طواف کرے گا اس مقام ابراہیم پر نفل پڑھے، کیونکہ میرے عمر نے کہا ہے یا نفل پڑھنے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو ان کی رائے ہوتی ہے اللہ قرآن بنا کے اسے بھیج دیتا ہے۔ صحابہ میں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اللہ نے یہ شان بخشی، بچوں کو اوپر سے ہٹاؤ، یہ شور مچا، سب کو نیچے اتارو، ایک بندہ چلے جائے اس کو نیچے اتارو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اولو العزم ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکمرانی نصیب فرمائی، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 22 لاکھ مربع، اچھی طرح سنو بچوں، یہ آپ کی معلومات کے لیے۔ کل آپ سے جو پوچھے عمر فاروق نے کتنی زمین فتح کی تھی؟ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے، اسلام کے جھنڈے گاڑے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے 5000 جامع مسجد تعمیر کروائیں، جس نے 5000 مسجدیں تعمیر کروائیں، جن میں سے 900 جامع مسجدیں تعمیر کروائیں، امام مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، قرآن پڑھانے والے قاری مقرر کیے، یہ سارے کی ساری شان کس کی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے اللہ نے ہوا پر حکمرانی دی، جسے پانی پر حکمرانی دی، جس کی بات کو آگ بھی مانتی ہے، جس کی بات کو مٹی بھی مانتی ہے، عناصر اربع پر جس نے حکومت کی اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ بس ان 4 میں سے ایک ہی جھلکی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہوا پہ حکومت، پانی پہ حکومت، مٹی پہ حکومت، یہ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو نصیب فرمائی۔ آپ تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، صحابی بھاگتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ آ رہی ہے شہر کی طرف۔ کیا آ رہی ہے؟ آپ بولو نا، کیا آ رہی ہے؟ آگ آ رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1122 کو فون نہیں کیا،
سیول ڈیفنس والوں کو نہیں کہا جلدی بھاگو گاڑیاں لے کے آؤ. ہمارے ہاں تو حکمرانی کا یہ عالم ہے نا، جب ایمرجنسی پڑے تو گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں. فاروق اعظم ایسے ہیں، کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھے، کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھے، ساری دنیا سے محمد کے کلندر اچھے. بادشاہ کیا ہے؟ بادشاہ تو فاروق اعظم کی جوتیوں سے لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جو اللہ نے بادشاہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمائی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، صحابی ساتھ ہیں. آپ نے پوچھا کہاں آگ آ رہی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے آگ آ رہی ہے، آپ اس کو تھپیڑے مار رہے ہیں، ادھر سے ایسے مار رہے ہیں جس طرح کوئی کسی کو چپیڑ مارتا ہے، یوں مارتے مارتے آگ پیچھے جا رہی ہے. فاروق اعظم اس کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں. جب وادی کے قریب پہنچے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ یوں فرمایا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، مدینے میں آج کے بعد آگ نہیں آئے گی. فاروق اعظم وہ ہے جس کی بات کو آگ نے بھی مانا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان بخشی تھی. ایسی حکمرانی کسی کو بھی نہیں بخشی جو فاروق اعظم کو، جو فاتح بیت المقدس ہے، اور وہ بھی جنگ کے بغیر. دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جنگ کے بغیر دشمن کہے اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، بس ہم اس کے اندر نشانیاں دیکھیں گے. ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، صحابہ کی اور حضور کی امت کی نشانیاں قرآن میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. صحابہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں کئی دن سے لڑائی ہو رہی ہے، فتح نہیں ہو رہی. عیسائیوں نے کہا بھائی آپ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، اگر ہماری کتابوں کے مطابق نشانیاں موجود ہوں گی ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ امیر المومنین ہو، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا ہو، اور وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے آ رہا ہے، اور امیر المومنین اس کی مہار کو پکڑے ہوئے ہیں. جو غلام ہے وہ سواری پر سوار ہے. آپ نے فرمایا بھئی وہ بھی انسان ہے، نوکر بھی. آپ ایک منزل آپ چلتے تھے، دوسری منزل پر اس کو سوار کر دیتے تھے. جب وہاں بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری کس کی تھی؟ غلام کی. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور والا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، میں نہیں سوار ہوتا، لوگ کیا کہیں گے؟ امیر المومنین پیدل چل رہا ہے اور اب میں اونٹ پر سوار ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، عمر انصاف کے لیے آیا. اب مزے کی بات یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا جوتا بھی ٹوٹ گیا ہے. لمبا سفر تھا، سینکڑوں میل کا. اب فاروق اعظم کی سادگی کو دیکھو، اور جس کے نام کو سن کر کیسر و کسریٰ والوں کے پیشاب نکلتے تھے کہ فاروق اعظم. اس نے جوتی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اونٹ کی مہار پکڑے ہوئی ہے. حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور کپڑے بدل لیجئے، کپڑے میں پسینے کی بدبو آ رہی ہے، میلے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیجئے. وہ عیسائی کیا کہیں گے، یہ کیسا امیر المومنین ہے؟ فرمایا نہیں، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعزنا بالاسلام. اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. کوئی کہے یا نہ کہے میں وہی کروں گا جو میرا دل میں آیا ہے. کپڑے یہی ہیں، جوتا ٹوٹا ہوا ہے تو ٹوٹا ہونا چاہیے. جب آپ پہنچے تو لوگوں نے سمجھا یہ جو اونٹ پہ سوار ہے نا یہ امیر المومنین ہوگا.
بھاگ کے آئے ملنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں تو امیر المومنین کا نوکر ہوں، جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے نا یہ امیر المومنین ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد عیسائیوں نے کہا ایک شرط تو پوری ہو گئی، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا فاتح بیت المقدس وہ ہوگا جو پیدل ہوگا، غلام اونٹ پہ سوار ہوگا، یہ شرط تو ہو گئی پوری۔ پھر کہنے لگے امیر المومنین ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین کے قمیص کے 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہوں گی، پیمند جسے کہتے ہیں، کپڑا پھٹ جائے نا ٹاکی لگا دیتے ہیں، امیر المومنین جس کی بات کو ہوا بھی مانتی ہے، مٹی بھی مانتی ہے، پانی بھی مانتا ہے، آج وہ امیر المومنین ہے، 17 پیمند لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین ناراض نہ ہو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے 17 پیمند، آپ کے ہم نے پیمند گنے ہیں یہ 16 ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو بات غلط ہو گئی۔ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ دیکھو میری بغل کے نیچے یہ پیمند لگا ہوا ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین ہماری تسلی ہو گئی ہے، یہ لیجئے چابی، اور آپ فاتح بیت المقدس ہیں، ہم آپ کے زیر اثر ہیں، آج کے بعد ہم بھی آپ کی حکومت کے اندر آئیں گے۔ امیر المومنین نے دنیا کے اندر وہ انصاف کر کے دکھایا کہ آج دنیا قاصر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت کیسا تھا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن دوپہر کے وقت میں جا رہا تھا، میری اچانک نظر پڑی فاروق اعظم کے پاؤں میں جوتے نہیں، سر پہ پگڑی نہیں، بھاگے جا رہے ہیں جنگل کی طرف۔ میں نے پیچھے بھاگا، میں نے کہا خیریت ہے؟ فرمایا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اسے تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی کل قیامت کے دن اللہ نے سوال کر لیا کہ امیر المومنین تیرے دور حکومت میں بیت المال کا اونٹ گم ہوا تو اس کا جواب دو، تو فاروق اعظم جواب کیا دے گا؟ اس لیے نہ میں نے پروٹوکول منگوایا، نہ میرے ساتھ گن مین ہے، مجھے اپنی قبر یاد آ رہی ہے کہ میں جلدی جلدی بیت المال کا جو ہے اونٹ اسے تلاش کر کے۔ امیر المومنین کی دور حکومت اور آج کے دور حکومت میں فرق یہی ہے کہ آج سارے کا سارا خزانہ جو ہے نا وہ ان کے پروٹوکول پہ لگ رہا ہے۔ 40 گاڑیاں آگے ہیں، 40 گاڑیاں پیچھے ہیں، ان میں کتنا پیٹرول لگتا ہوگا۔ آج عوام کو پیٹرول مہنگا کر کے آپ نے ذلیل کیا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور اقتدار کو دیکھ کے سادگی اختیار کر لیں اور بیت المال کی ایک ایک پائی کی حفاظت کریں، رب کائنات کی قسم ہے تمہارے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہوں گے کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اتنی برکت ہو جائے گی۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں کوئی آدمی ایک مثال دے دے کہ ہڑتال ہوئی ہو، بینر اٹھائے گئے ہوں، جلوس نکالے گئے ہوں، وہ فاروق اعظم ایسا تھا، رات کو دنیا سو رہی ہے اور وہ چکر لگا رہا ہے مدینے کی گلیوں میں، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، چلے گئے، پھر دوبارہ گزرے، بچہ رو رہا ہے، دستک دی، مائی میں پہلے بھی گزرا ہوں، بچہ رو رہا تھا، اب بھی بچہ رو رہا، کیوں رو رہا ہے؟ آج ہمارے بچے روڑوں پہ مر جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فاروق اعظم کو عورت کے دروازے پر دستک دینے پڑی، تیرے گھر میں بچہ کیوں رو رہا ہے؟ خلافت کا زمانہ میرا ہو، میرے دور اقتدار کے اندر کسی بچے کے رونے کی آواز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے امیر المومنین، اس کو نہیں پتا تھا یہ امیر المومنین ہے۔ فرمایا، وہ کہنے لگی امیر المومنین نے یہ آرڈر دیا ہے بچہ جب دودھ چھوڑے گا نا پھر اس کا وظیفہ شروع ہوگا،
میں اسے دودھ چھڑا رہی ہوں زبردستی تاکہ ہمیں بیت المال سے وظیفہ ملے۔ فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی، او ہو فاروق، تو نے کیسے فیصلہ کیا؟ کتنی ماؤں کے بچے روئے ہوں گے جن کی ماؤں نے ان کے دودھ زبردستی چھڑائے ہوں گے۔ صبح آپ نے اجلاس طلب کیا اور ایک بچے کے رونے کی وجہ سے اپنے قانون کو بدل دیا۔ فرمایا آج کے بعد جب سے بچہ پیدا ہوگا پہلے دن سے اسے بیت المال سے وظیفہ جاری ہوگا۔ یہ ہے فاروقی دور، یہ ہے انصاف کا دور۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئی ہے۔ حضور کے صحابہ ہمارے محسن ہیں، آج ہم مسلمان ہیں صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی شہادتوں کی وجہ سے۔ اگر صحابہ اپنی جانوں کو قربان نہ کرتے، اپنے بچوں کو شہید نہ کرواتے، اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کرواتے، آج دین نہ پہنچا ہوتا۔ اللہ نے اس صحابہ کو شان کیا بخشی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے صحابہ کرام کی عظمتوں کے سینکڑوں مقامات پر ان کی شانوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کو پتہ تھا کل صحابہ کو لوگ بھونکیں گے، ان کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں قیامت کی صبح تک یہ حکم ہے، ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کون ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ دیکھیں، حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی کون تھے بھائی؟ سب بولو نا، بچے بھی بولیں، سب بولیں۔ حضور امامت کروا رہے ہیں، مقتدی کون تھے؟ صحابہ۔ حضور جنگ میں تشریف لے گئے ہیں، سپاہی کون تھے؟ صحابہ۔ حضور بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ آپ کے کون چل رہے ہیں؟ صحابہ۔ حضور مسجد نبوی میں تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد کے ٹائم پر رو رو کے دعائیں مانگنے والے کون تھے حضور کے ساتھ؟ صحابہ۔ یہ وہی صحابہ ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون۔ یہ فائزون، صادقون، مفلحون کون ہے؟ یہ اللہ کا قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے، یہ صحابہ ہیں جو مفلحون بھی ہیں، متقین بھی ہیں، فائزون بھی ہیں، محتدین بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے تمغے جو اللہ نے دیے ہیں نا، یہ صحابہ کو دیے۔ یاد رکھیے، دو ہستیاں ہیں دنیا میں جن کی سلیکشن اور انتخاب خالق کائنات نے خود فرمایا، ایک انبیاء ہیں، ایک صحابہ ہیں۔ نہ نبی کوئی عبادت کی وجہ سے بن سکتا ہے، نہ کوئی صحابی عبادت کے زور پر صحابی بن سکتا ہے۔ صحابی بھی وہی بنا جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور نبی بھی وہی بنا جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اور اللہ کریم نے صحابہ کے ایمان کے بارے میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ۔ اللہ وہ ہے جس نے صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان کو سجایا۔ ان کے پھول پتیاں جو اللہ نے ایمان کی سجائیاں ہیں، اللہ فرماتا ہے صحابہ کے دلوں کے میں نے امتحان لیا ہے۔ یا اللہ کیسے لیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے فرمایا میں نے کسی ممتحن کو نہیں بلایا کہ میرے صحابہ کے امتحان لو، میں نے صحابہ کے دلوں کو ٹٹولا۔ میرے نبی کے وفادار جو ہوگا دل، اسے میں حضور کے صحابی بناؤں گا۔ اس کے دل کو اللہ نے ایمان سے مزین کیا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے امتحان لینے والے خود رب العالمین ہیں، اور فوری طور پر رزلٹ دے دیا، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔
فرمایا یہ بخشے بخشائے ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا قیامت والے دن اللہ کریم کے میدان میں جب انسان پہنچیں گے تو اللہ کریم جو جنتیوں کو جنت میں پہنچائیں گے تو ان سے پوچھیں گے راضی ہو؟ کہ یا اللہ کیوں نہ راضی ہو، آپ نے اتنی مہربانی فرمائی، ہمیں جنت نصیب فرما دی، جنت کی نعمتیں نصیب کر دی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا اب سنو اگلی بات، میں تمہیں ایک اور خوشخبری سناتا ہوں جس کو سن کر تم جنت کو بھول جاؤ گے اور مست ہو جاؤ گے۔ یا اللہ جنت سے بڑی کون سی بات ہے؟ فرمایا جنت سے بڑی بات یہ ہے آج کے بعد میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا، بس میں اب راضی ہوں تمہارے اوپر۔ یہ بات جب سنیں گے جنتی مچل جائیں گے، مست ہو جائیں گے، اوہو اللہ نے کیسی مہربانی کر دی، اب اللہ ناراض ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں تو قیامت والے دن سننا نصیب ہوگا۔ صحابہ خوش نصیب وہ ہیں، اللہ نے دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پوری کائنات میں اگر دنیا میں کسی کو جنت کی خوشخبری ملی ہے تو حضور کے صحابہ کو ملی ہے، اور کیوں نہ ملتی؟ صحابہ نے کوئی قربانیاں تھوڑی دی ہیں، صحابہ نے گھر بار لٹا دیے، کاروبار قربان کر دیے، بچوں کو ذبح کروا دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا نا خدا کی راہ میں کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے۔ وہ کیسے منظر ہے، صحابی میدان جنگ میں زخمی ہوا پڑا ہے، چور چور ہوا ہے، اور دوسرا صحابی اس کے پاس جاتا ہے، پانی لاؤں؟ کہا نہیں پانی کی ضرورت نہیں، اگر مہربانی کر سکتے ہو تو مجھے زخموں میں سے چور چور ہوں، میری بازو کٹے ہوئے ہیں، میرا آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، مجھے اٹھا کے حضور کے قدموں میں جا کے رکھ دے۔ صحابی اس کو اٹھاتا ہے اپنے کندھے پہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے قدموں میں لاتا ہے۔ وہ صحابی کھسکتا ہوا ایسے کرتا کرتا کیا کرتا ہے کہ حضور کے لبوں پہ جا کے بوسہ دیتا ہے اور جان نکل جاتی ہے۔ فرمایا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا صحابہ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر، خون بہتا تھا مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ صحابہ وہ ہیں کہ جن کی قربانیوں کو اللہ نے قبول فرمایا اور دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ صحابی تاریخی ہے، صحابہ تاریخی ہے، ہستیاں نہیں ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ صحابہ تاریخی نہیں، صحابہ قرآنی ہے۔ قرآن کی آیات کو پڑھو کہ اللہ صحابہ پر کتنا خوش ہوا ہے، اللہ صحابہ کے لیے کیا کیا خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ دھوکے میں ہیں صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں وہ تاریخ کو پڑھتے ہیں اور تاریخ جھوٹی ہے، اور قرآن وہ ہے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر صحابہ کی جو تعریفیں پروئی ہیں اللہ نے موتیوں کی صورت میں وہ اتنی ہیں، ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔